بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سادات سالار عجم، دست و تقدیر معمار امم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی، میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج میں جس خانقاہ معلیٰ کی تفصیلات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، یہ خانقاہ محسن بلتستان حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے 782 ہجری بمطابق 1381 عیسوی میں بنی ہے۔ خانقاہ معلیٰ ڈاؤ چھورباٹ گانچے بلتستان میں موجود قدیم ترین مذہبی آثار میں سے ایک ہے۔ اس خانقاہ کی تعمیر کے لیے جگہ کی نشاندہی امیر کبیر سید الحمدانی نے اپنے تیسری بار دورہ بلتستان کے دوران فرمائی تھی۔ علاقہ مکینوں سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جب خانقاہ کے لیے جگہ کی نشاندہی ہو رہی تھی، اس وقت ڈاؤ کے علاقے میں کوئی آبادی موجود نہیں تھی، محض ایک بنجر علاقہ موجود تھا جہاں امیر کبیر سید الحمدانی فرما رہے تھے کہ ادھر مسجد بنے گی۔ ہم رکاب مریدوں نے پوچھا، جناب امیر، یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں، مسجد بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جناب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت جلد یہاں لوگ آ کر آباد ہوں گے۔ یہ شاہ ہمدان کی کرامت تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہاں پہ لوگ آباد ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر امیر کبیر سید الحمدانی کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ راجاؤں کے ساتھ کشمیر سے آنے والا ایک شخص خپلو غریس نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اسکردو کے راجہ احمد شاہ کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ مقپون خاندان کے اس آخری حاکم راجہ احمد شاہ 1800 عیسوی میں تخت اسکردو پر جب براجمان ہوا اور راستہ جدا ہوا تو یہ شخص 20 سال تک مختلف علاقوں میں فقیر بن کر گھومتا رہا۔ ایک دفعہ راجہ خپلو سے ملا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کشمیر سے آیا ہوں، مجھے بھی یہاں آباد ہونے کے لیے زرعی زمین عنایت کریں۔ راجہ خپلو نے انہیں زمین دینے کا حکم دیا اور کہا، بلتستان میں جگہ دیکھ لو، جہاں بھی جگہ پسند آئے مستقل سکونت اختیار کر لو، آباد ہونے تک میں تمہیں راشن دیا کروں گا۔ قصہ مختصر، یہ شخص پہلے بیوقدہ نامی گاؤں گیا، پھر ڈاؤ آ کر آباد ہونے کی کوشش کی۔ یہاں سے ڈاؤ کی آبادی چلی۔ جب لوگ آباد ہوئے تو انہوں نے امیر کبیر سید الحمدانی کی نشاندہی کردہ مقام پر خانقاہ تعمیر کی۔ اس طرح اس مسجد کی عمر اس وقت 663 سال بنتی ہے۔ نائب خطیب خانقاہ مولانا غلام مصطفیٰ کے مطابق 1 اپریل 1984 میں اس خانقاہ کی مرمت ہوئی تھی۔ اب ایک بار پھر توسیع ہوئی ہے اور علاقہ ڈاؤ کے باسیوں نے اس خانقاہ معلیٰ کو روایتی چوبکاری، کشیدہ کاری اور تزئین و آرائش کے ذریعے شایان شان طریقے سے تعمیر کیا ہے۔ دور دور سے نظر آنے والی اس خانقاہ معلیٰ کے حال کے اندر بیک وقت 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ برآمدے اور ساتھ ہی موجود مسجد کی حدود میں مزید 150 سے 200 افراد کے لیے گنجائش موجود ہے۔ محافل و مجالس اور دیگر اجتماعات میں 1500 سے 2000 افراد تک بیک وقت مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں۔ خانقاہ کے صدر دروازے پر مختصر کلمہ طیبہ، پنجدر پاک اسماء گرامی اور جامع مسجد صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ڈاؤ لکھا ہوا ہے، جبکہ تاریخ مرمت 1 اپریل 1984 لکھی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر جانے کے لیے مرکزی دروازہ سمیت 3 دروازے رکھے گئے ہیں۔ ہال کے اندر 6 ستون نصب ہیں، جبکہ دونوں اطراف حسب معمول چلہ کشی کے لیے مختص جگہ اور اس کے اوپر خواتین کے لیے محافل و مجالس اور دیگر اجتماعات میں باپردہ شرکت کے لیے آنگن بنائے گئے ہیں، جن کو مجموعی طور پر 6 چھوٹے ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے۔ دوسری خانقاہوں کے برعکس اس خانقاہ میں صدر دروازے کے اوپر بھی خواتین کے لیے جگہ رکھی گئی ہے۔ سردیوں میں خانقاہ کی نچلی منزل یعنی فیکھٹو میں تمام اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ خانقاہ کی چھت اور ختم بام کو بھی انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے کشیدہ کاری، نقش و نگاری اور چوبکاری سے سجایا گیا ہے۔ 5 وقتی باجماعت نماز، جمعہ، عیدین اور زیارات کی نمازوں کے علاوہ خانقاہ معلیٰ میں رمضان المبارک میں تراویح
اور محرم الحرام میں مجالس کا بھی باقاعدگی سے انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہردہ معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت پر عید اور شہادت و وفات پر مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں۔ خانقاہ معلیٰ میں مختلف ادوار میں اخون خاندان کی مختلف ہستیاں خطابت و امامت کے فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں۔ اس وقت اخون احمد عرصہ دراز سے خانقاہ کی خطابت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جبکہ نوجوان عالم دین مولانا غلام مصطفیٰ نائب خطیب کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ 782-83 ہجری میں اس وقت یہاں پہ آبادی بھی نہیں تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کا تعین فرمایا۔ یہاں لوگوں کے آباد ہونے سے پہلے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہاں پہ لوگ آباد ہوں گے، تو اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کا خصوصی تعین فرمایا، اور واقعتاً یہاں پہ لوگ اسی مسجد کے، اسی خانقاہ معلیٰ کے ارد گرد ہی لوگوں نے اپنے گھر بنائے تھے۔ تو یہ مسجد متعدد بار اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہے، اس سے پہلے 1 اپریل 1984 میں اس کی مرمت ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ اس خانقے کو مرمت کیا گیا۔ تو ابھی الحمدللہ یہاں پہ یہ جو آنگن ہے، اس میں عورتوں کے لیے مخصوص عیدین کی نماز اور مجالس اور محافل کے حوالے سے یہاں پہ ان کے لیے مخصوص جگہ معین کیا گیا ہے۔ تو عورتیں یہاں پہ اپنے اس جگہ پہ، اس آنگن میں عیدین کی نماز اور محافل اور مجالس کے اوقات میں یہاں پہ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خانقاہ معلیٰ میں ماتم کی تمام، محرم کی تمام مجالس اور عید کی تمام محافل اس خانقے کے اندر ہی منعقد کی جاتی ہے۔ تو اس خانقے کے اندر تقریباً لگ بھگ 500 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے، یعنی کہ ایک ساتھ نماز پڑھا جا سکتا ہے اس خانقے کے اندر۔ تو الحمدللہ خانقے میں تمام اعمال نوربخشی، تمام عملیات الحمدللہ، تمام محافل اور مجالس شاندار طریقے سے چل رہے ہیں۔ میں خانقاہ معلیٰ صوبے میں نوربخشیہ ڈاؤ چھوربٹ میں موجود ہوں۔ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب بلتستان کے دورے پہ تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پہ آبادی، یعنی لوگ آ کے آباد ہونے سے پہلے ہی یہاں پہ ایک جگہ کی نشانی فرمائی تھی کہ یہاں پہ مسجد بنائی جائے، کیونکہ یہاں پہ لوگ آ کے آباد ہوں گے۔ اگلی پھر اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔